ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ ڈیئر کینسیرینز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ مئی 2025 کے مہینہ برج سرطان کے لیے کیسا رہے گا۔ کیا یہ مہینہ کامیابی، خوشحالی اور محبت کی نوید لے کر آئے گا یا کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے؟ اگر آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اس میں محبت، کیریئر، مالی معاملات اور صحت سے متعلق تفصیلی جائزہ لیں گے اور آپ کو بہترین مشورے بھی دیں گے جو آپ کے مہینے کو مزید کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینسیرینز کے کیریئر کے بارے میں۔ اس ماہ آپ کے کیریئر ہاؤس کا مالک پہلے گھر میں کمزور حالت میں ہوگا۔ مئی کے ماہانہ زائچہ سال 2025 کے مطابق مریخ ایک یوگا کراک سیارہ ہے، یعنی یہ کینسر کی علامت کے لوگوں کے لیے بہترین سیارہ ہے، تاہم پہلے گھر میں اس کی آمد و رفت کو فائدہ مند نہیں سمجھا جاتا۔ مزید یہ کہ مریخ کمزور حالت میں ہوگا، نتیجے کے طور پر ہمیں آپ کے کام سے متعلق مسائل میں آپ کی مدد کرنے کے لیے مریخ پر اعتماد نہیں ہوگا۔ بہرحال مہینے کے پہلے حصے میں سورج کی آمد و رفت آپ کے کیریئر ہاؤس میں جاری رہے گی جس کے آپ کو مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ 7 مئی سے 23 مئی تک عطارد کی منتقلی آپ کے کام کی جگہ پر بھی مثبت اثر ڈالے گی جس سے آپ کی ملازمت پر اچھے امکان ہوں گے۔ اس تناظر میں ہم اوسط سے بہتر نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ اپنے کیریئر میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ تندہی سے کام کرتے رہیں اور جذباتیت یا بہت زیادہ جذباتی احساسات کی بنیاد پر فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آپ 7 مئی سے 23 مئی 2025 کے درمیان بہترین نتائج کی توقع کر سکتے ہیں، خاص طور پر کاروبار سے منسلک موضوعات میں۔ آپ کا کاروباری سفر کامیاب رہے گا اور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ اگر آپ دور دراز مقامات سے متعلق کام یا تجارت سے وابستہ ہیں، خاص طور پر بیرون ملک، تو آپ کو اور بھی بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اگرچہ ماہ عام طور پر ملازمت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مہینے کا پہلا نصف باقی مہینے کے مقابلے میں بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ مہینے کے دوسرے نصف میں کچھ ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کو نوکری کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر مہینہ آپ کو اوسط یا قدرے بہتر نتائج کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ کاروباری لوگ اس سے بھی بڑے نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں ان کے لیے مہینے کا پہلا نصف بہتر رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کے فنانس کے بارے میں۔ اس ماہ آپ کے منافع کے گھر کا مالک زہرہ آپ کے منافع کے گھر میں اچھی پوزیشن میں ہوگا، جسے بعض اوقات رقم کے مسائل کے حوالے سے خوش قسمتی کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر فوائد کے لیے ایک سازگار پوزیشن ہے۔ مشترکی آمد و رفت مہینے کے پہلے حصے میں منافع کے گھر میں بہت اضافہ کرے گی۔ یہ پیسہ کمانے کے لیے ایک اچھی جگہ بن جائے گی۔ مئی کا ماہانہ زائچہ سال 2025 تجویز کرتا ہے کہ آپ کو صحت مند منافع کی توقع کرنا ہوگی۔ اگرچہ مشتری مہینے کے دوسرے نصف حصے میں منافع میں مدد نہیں دے سکتا، سورج کی آمد و رفت پیسے کے خدشات میں مدد کرنا شروع کر دے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ مہینہ عام طور پر آپ کے لیے اچھا منافع لے کر آئے گا۔ آپ کو ان نتائج کا اندازہ لگانا چاہیے جو آپ کے کام کی مقدار سے تقریباً مماثل ہو۔ یہ مہینہ پچھلے کئی مہینوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر نتائج دیتا نظر آئے گا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ منافع کے گھر پر زحل کا تیسرا پہلو آپ کی کامیابیوں میں کچھ سست روی کا باعث بن سکتا ہے۔ دولت کے خانے کا مالک سورج پوزیشن بھی اس ماہ کافی سازگار رہے گی۔ مہینے کے شروع میں سورج کام کے گھر میں ہوگا اور مہینے کے آخر میں آپ کے منافع کے گھر میں چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بچا سکیں گے۔ آپ اس رقم کی حفاظت بھی کر سکیں گے جو آپ پہلے ہی بچا چکے ہیں۔ مشتری جو دولت کا اہم ہے، مہینے کے پہلے نصف میں ایک سازگار ٹرانزٹ کرے گا لیکن دوسرے نصف میں کمزور نتائج دکھا سکتا ہے۔ نتیجتاً ہم مشتری کے اثرات کی وجہ سے اوسط نتائج کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو مئی سال 2025 میں بہت مثبت مالیاتی نتائج کی توقع رکھنا چاہیے۔ معمولی رکاوٹوں کے علاوہ آپ کو زیادہ تر شعبوں میں اپنی مالی پوزیشن میں نمایاں مضبوطی نظر آنی چاہیے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی ہیلتھ کے بارے میں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق صحت کے نقطہ نظر سے مئی کا مہینہ آپ کے لیے قدرے کمزور نتائج لا سکتا ہے۔ آپ کے پہلے گھر میں کمزور مریخ کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس مہینے کے دوران آپ کی صحت میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ خاص طور پر موسم میں تبدیلی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کے جسم کا درجہ حرارت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بخار، کھانسی اور زکام جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جن علاقوں میں گرمی کی شدت ہے وہاں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو موسم کے مطابق اپنے طرز زندگی میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ احتیاط سے گاڑی چلانا بھی ضروری ہوگا کیونکہ مریخ چھوٹی چوٹوں یا حادثات کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ دوسرے ہاؤس کی فائدہ مند پوزیشن تاہم آپ کو اپنے کھانے کی عادات کے بارے میں مزید آگاہ کر کے آپ کو سخت روٹین پر قائم رہنے کی ترغیب ملے گی۔ ماہ کے پہلے نصف میں صحت کا ذمہ دار سورج اعلیٰ پوزیشن میں ہوگا اور دوسرے نصف میں منافع کے گھر میں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے اچھی صحت کا اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مریخ اس ماہ صحت کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے، دوسرے سیارے زیادہ تر سازگار نتائج فراہم کرنے کے لیے مائل نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی صحت تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے لیکن یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی محبت شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق جب آپ کی محبت کی زندگی کی بات آتی ہے تو آپ کے 5ویں گھر کا مالک مریخ اس ماہ کمزور حالت میں رہے گا۔ یہ عام طور پر اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن ماہ کے پہلے نصف کے دوران 5ویں گھر پر مشتری کا پہلو اچھی چیز ہے۔ محبت کی علامت زہرہ بھی اس مہینے میں سرفراز ہوگی، جو کہ ایک اچھا شگن بھی ہے۔ نتیجن آپ کو اس مہینے اپنے رومانوی تعلقات میں بہت سے نتائج کی توقع کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ماہ کی پہلی نصف میں زیادہ تر سازگار نتائج مل سکتے ہیں، تاہم آپ کو دوسرے نصف میں مزید تنازعات اور دلائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت کے دوران بات چیت کو محدود کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی کوئی بھی گفتگو پرسکون اور مثبت ہو۔ غصہ، مایوسی یا سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ اسے آپ کے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے تعلقات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر مہینے کے دوسرے نصف میں۔ اس ماہ ازدواجی زندگی اور ازدواجی خوشی کے نتائج اوسطاً بہترین ہو سکتے ہیں، بعض اوقات اوسط سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک زحل اپنے ہی برج میں ہوگا، جو کہ کوئی بہترین علامت نہیں ہے۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے مریخ کا 7ویں گھر پر بھی پہلو ہوگا۔ مشتری تاہم مہینے کے پہلے حصے میں کچھ امید پیش کرے گا، جبکہ زہرہ سارا مہینہ مثبت نتائج لانے کے لیے کام کرے گا، لہٰذا یہ سیارے آپ کے تعلقات میں منفیت کو کم کر سکتے ہیں۔ اس منظر نامے میں گیند آپ کے کورٹ میں ہوگی کہ آپ کے اعمال آپ کو ملنے والے نتائج کا تعین کریں گے۔ دوسرے طریقے سے دیکھیں تو معمولی معاملات سے بھی غافل رہنا اچھا خیال نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ سنگین معاملات میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کی ازدواجی زندگی کے مئی سال 2025 میں معمولی نتائج سامنے آ سکتے ہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتے سے باخبر رہیں اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے کچھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی خاندانی زندگی کے بارے میں۔ مئی کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 بتاتا ہے کہ مئی عام طور پر خاندانی مسائل کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا مہینہ معلوم ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے گہری محبت اور دیکھ بھال کے جذبات رکھیں گے۔ خاندان کے تقریباً تمام افراد خاندان کی عزت کو برقرار رکھنے کا خیال رکھیں گے اور کوششیں واضح ہوں گی۔ اس کے برعکس بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مہینے کے دوسرے نصف میں بہت بہتر ہوں گے، حالانکہ وہ پہلے نصف میں زیادہ تر اوسط رہ سکتے ہیں۔ نہ صرف گھریلو معاملات میں بلکہ کام سے متعلق معاملات میں بھی آپ کے بہن بھائی مہینے کے دوسرے نصف میں بہترین تعاون فراہم کر سکیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماہ عام طور پر گھریلو معاملات سے متعلق شعبوں میں مثبت نتائج دے سکتا ہے۔ چوتھے گھر کا مالک زہرہ اس مہینے اپنے اچھی پوزیشن میں برقرار رہے گا، تاہم مہینے کے پہلے نصف کے دوران سیارے راہو اور زحل کے زہرہ پر اثر ہونے کی وجہ سے آپ کو ہلکی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ گھر سے متعلق تمام معاملات میں بڑی حد تک سازگار نتائج لا سکتا ہے۔